अगर मगर से निकलें और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ, बार बार एक गलत बयानी कर रहे हैं कि ये एक हफ्ते के अंदर वो मिटाता, एक हफ्ते के अंदर नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का PTI को मुज़ाकरात जारी रखने का मशवरा। कहा मुज़ाकरात बच्चों का खेल नहीं कि सड़क पर खड़े होकर ऐलान कर दिया मुज़ाकरात खत्म। हमारी मुज़ाकराती कमेटी को पता ना उनकी कमेटी को। PTI वाले अगर मगर से बाहर निकलें, तय हुआ था 28 को बैठेंगे तो आए, बैठे, हमारा जवाब भी सुने। तो बड़े खुले दिल के साथ बैठे थे, एक नीयती के साथ बैठे थे, डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशन बैठे थे, और हमने इनके लिए मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे। उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था, और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है, वो खान साहब ने दिए थे। 7 दिन में भी प्रोग्रेस अगर आप शुरू नहीं करते तो ये आपकी नीयत को तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुज़ाकरात का हिस्सा बने, 2 मुतालिबात सामने रखे, जुडिशल कमीशन के लिए वक्त भी दिया, लेकिन मुकर्ररा वक्त तक कमीशन नहीं बना, जिससे उनकी नीयत जाहिर होती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्लियामेंट में एहतजाज ऑपोजिशन का हक है। बैरिस्टर अली जफर का कहना है बानी PTI ने कहा हुकूमत की नीयत ठीक नहीं, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करता हूँ। उन्होंने हिदायत की कि आगे जाकर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी, तमाम असेंबलियों में एहतजाज करेंगे। पीका कानून में ऐसी शिकें हैं जो आज़ादी इज़हार राय को नुकसान पहुंचा सकती हैं। Unfortunately, nobody opposed from the opposition all these bills. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में PTI के अरकान का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल और दरामदात और बरामदात तरमीमी बिल मंजूर किए गए। आधे घंटे की कार्रवाई के बाद इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। सहाफियों ने पीका एक्ट के मुतनाज़े तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज किया। सेनेट इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। पीका तरमीमी एक्ट 2025 की मंजूरी दी जाएगी। पीका एक्ट नामंजूर, 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 पीका एक्ट नामंजूर। पीका एक्ट में तरमीम का शिकंजा अपोजिशन और सहाफियों के लिए तैयार किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत ने कानून की मंजूरी में हमारे इख्तलाफी नोट पर गौर नहीं किया। जब भी PTI जिहाद का ऐलान करती है, समुंदर में शार्क इंटरनेट की तार काट देती है। पहले इस शार्क को तो कंट्रोल करें। शिबली फराज का कहना है पीका कवानीन से सहाफियों पर कदगन आयद की जाएगी। कोई भी कानून साजी अवाम के मफाद में नहीं हो रही। ऐसे माहौल में बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ सकती। घुटन बढ़ रही है, लोग बाहर जा रहे हैं, कश्तियों में डूब रहे हैं। सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम का मुतनाज़ बिल मुस्तरद कर दिया। मुतनाज़ बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। इस्लामाबाद में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होगा जिसमें तमाम सहाफ़ी तंजीमें शरीक होंगी। जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ, APNS, CPNE, अमेंड और PBA पर मुश्तमिल है। जब हमने पार्लियामेंट के सामने कैंप लगाया, मौजूदा वजीर आजम 2 दफा हमारे एहतजाजी कैंप में आए, बिलावल भुट्टो जरदारी 2 मरतबा आए। अगर अब हमारी गवर्नमेंट आई तो पीका समेत तमाम ब्लैक लॉज खत्म करेंगे। ये हमारे लिए लाइफ एंड डेथ का मामला है। एहतजाजी तहरीक चलाने और कोर्ट में जाने का भी ऐलान किया है। आज PFJ की मीटिंग में कुछ चीजें तय होंगी। इसी हफ्ते एहतजाजी तहरीक का आगाज होगा। पीका एक्ट तरमीमी बिल का मकसद ये है सहाफत छोड़कर फलों और सब्जियों का ठेला लगा लें। मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल हमारे लिए जिंदगी और मौत का मामला है। इसी हफ्ते एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं हुकूमत ने वादा किया था मीडिया से मुताल्लिक कानूनी मुशावरत से लाएंगे। PTI दौर में पीका एक्ट के खिलाफ फरहतुल्लाह बाबर और मरियम औरंगजेब ने भी फरीक बनने की दरखास्त की थी।
پیکا ایکٹ میں ترامیم آزادی صحافت پر شب خون مارنے کے مترادف ہے۔ حکومت نے کالے قوانین سے ذرائع ابلاغ کی آزادی سلب کر لی ہے۔ ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں ان ترامیم کا مقصد اپنے سیاہ کارناموں کو میڈیا سے چھپانا ہے۔ کالے قانون کے خلاف صحافی برادری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ستر گاڑیوں پر مشتمل شیخ خورونوش کا چوتھا قافلہ آج پاڑا چنار جائے گا۔ قافلے کی حفاظت پولیس اور ضلع انتظامیہ کر رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کرم کے پرامن متاثرین میں معاوضے کی تقسیمات شروع ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے 1500 کلو دوائیں بذریعہ ہیلی کاپٹر روانہ کر دی۔ کہتے ہیں تمام دوائیں MS پاڑا چنار کے حوالے کی جائیں گی۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کرم میں بنکر مرحلہ وار توڑنے کا سلسلہ بھی آج سے دوبارہ شروع ہوگا۔ امن معاہدے پر دستخط کرنے والے عمائدین اور امن کمیٹیوں کا جرگہ 3 روز میں ہوگا۔ کراچی کے پارکوں کی عالمی فنڈنگ سے بحالی پر سندھ ہائی کورٹ کا حیرت کا اظہار۔ پوچھا ٹیکس میں کراچی کا حصہ سب سے زیادہ ہے، بتایا جائے کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے کتنی رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومت سے تفصیلات طلب کر لی۔ وفاقی حکومت کو 3 سال کے دوران کراچی سے وصول کیے گئے ٹیکس کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ بتایا جائے ٹیکس وصولی میں کراچی کا کتنا فیصد حصہ بنتا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے پارکوں اور میدانوں کی بہتری کے لیے عالمی فنڈنگ پر انحصار حیران کن ہے۔ اربوں روپے خرچ کر کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو فعال کیا۔ جیسے پہلے سڑکوں پر کچرا پڑا ہوتا تھا اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ کراچی سے روزانہ بڑی تعداد میں کچرا اٹھایا جا رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہاں سندھ حکومت نے ہر UC کو 12 لاکھ روپے دیے ہیں۔ اعتراض اٹھانا MQM کا حق ہے۔ آپ نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا، سوچ کر کیا، وہ آپ کو پتا ہوگا۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رحم کی اپیل مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے سابق امریکی صدر نے بیٹے کی سزا تو معاف کر دی لیکن ہمارے قیدی کو رہا نہیں کیا۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور ان کے امریکی وکیل کلائیو سمتھ ویڈیو لنک پر عدالت میں پیش ہوئے۔ وزارت خارجہ نے عدالتی سوالات کے جوابات پر مشتمل رپورٹ عدالت میں جمع کرائی۔ سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی۔ ہب کے علاقے ساکران میں فائرنگ، پولیس اہلکار دین محمد شہید، SHO زخمی۔ ملزمان نے چھاپے کے دوران اندھا دھند گولیاں برسائیں۔ زخمی SHO کو کراچی کے نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شناخت خان مائل کے نام سے ہوئی ہے۔ ہی از بیسکلی فرام نارتھ وزیرستان۔ کچھ پہلے بھی سے دھمکیاں آ رہی تھی، پرسنل اینیمیٹی جو ہے نا اس سے ظاہر ہو رہی ہے۔ ہیڈ شاٹ ڈائریکٹ ایک جو ہے سر میں لگی ہے اور ایک گردن کے پاس۔ نارتھ کراچی میں اجمیر نگری کے قریب سکول کے باہر فائرنگ، خان مائل نامی ٹیچر قتل، ملزمان نے سر پر گولی ماری۔ مقتول کا تعلق وزیرستان سے تھا۔ پولیس کا کہنا ہے ابتدائی طور پر معاملہ ذاتی دشمنی کا لگتا ہے۔ سارن قتل کیس میں گزشتہ روز حراست میں لیے گئے 2 افراد کو چھوڑ دیا گیا۔ دونوں افراد وقوعے کے وقت نوکری پر تھے۔ پولیس کے پاس 7 افراد زیر تفتیش ہیں۔ کراچی پولیس گارڈن سے اغوا کیے گئے عالیان اور علی رضا کو ڈھونڈنے میں ناکام۔ دونوں بچوں کا کوئی سراغ نہ لگایا جا سکا۔ پنجاب میں لاکھوں خاندانوں کو نگہبان رمضان پیکیج دینے کا فیصلہ، شہریوں کو 15 فروری تک رجسٹریشن کرانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے نگہبان رمضان پیکیج نادار لوگوں کا حق اور حکومت کا فرض ہے۔ رمضان پیکیج کے لیے عوام کا لائنوں میں لگنا قطعاً پسند نہیں۔ عوام کو عزت و احترام کے ساتھ ان کا حق ملنا چاہیے۔ انتظامیہ اور متعلقہ حکام اسے عبادت سمجھ کر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، بالائی علاقوں میں پارہ نقطۂ انجماد سے نیچے،
بلوچستان میں بارش اور برف باری کے بعد خون جما دینے والی سردی. کالام، کوپس اور استور میں درجہ حرارت -9 تک گر گیا. کالات -8، سکردو -6، ہنزا کوئٹہ -4، مالم جبہ اور دیر میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں بھی سردی کی لہر جاری، درجہ حرارت 10.9 ریکارڈ ہوا. محکمہ موسمیات نے شہر میں سردی بڑھنے کی پیشگوئی کر دی. اسرائیل کی مغربی کنارے غنڈہ گردی، صہیونی فورسز کی پرتشدد کارروائیوں میں مزید 2 فلسطینی شہید ہو گئے. 3 روز کے دوران 14 فلسطینی لقمہ اجل بنے. اسرائیلی فورسز نے جنین میں آپریشن بڑھانے کی دھمکی دے دی. غزہ میں ملبے تلے دبی لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے فریقین جنگ بندی معاہدے کو برقرار رکھیں، ایسا نہ کیا تو بہت مشکلات ہوں گی. ٹرمپ کے مشیر سٹیو وٹکاف جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے اسرائیل کا دورہ کریں گے. اسرائیلی وزیر اعظم آئندہ ماہ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے امریکہ جائیں گے. پاکستان کا سلامتی کونسل میں اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ. پاکستانی مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے غزہ کے بچوں پر ظلم انسانیت کے لیے سیاہ دھبے کے طور پر نمایاں ہے. 46,000 افراد قتل کر دیے گئے، زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں. فلسطینی عوام کو واپس اپنے گھروں کو جانے کا کہا جا رہا ہے. غزہ میں کوئی گھر نہیں، سب تباہ ہو چکا، وہ کہاں جائیں گے؟ سلامتی کونسل مغربی کنارے ہونے والی صورتحال پر فوری توجہ دے. امریکی عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شہریت سے متعلق حکم نامہ معطل کر دیا. عدالت نے کہا پیدائشی حق شہریت ختم کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر غیر آئینی ہے. کسی صدر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ آئین کے خلاف ایگزیکٹو آرڈر جاری کرے. صدر ٹرمپ نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں 3 بڑے قتل کے واقعات کی رپورٹس شائع کرنے کا حکم دے دیا. سابق صدر جان ایف کینیڈی، سینیٹر رابرٹ ایف کینیڈی اور مارٹن لوتھر کنگ کے قتل پر ہونے والی تحقیقات پبلک کی جائیں گی. ساؤتھ پورٹ حملہ کیس، برطانوی عدالت نے 3 بچیوں کے قاتل کو 52 سال قید کی سزا سنا دی. مجرم نے گزشتہ برس جولائی میں چاقو کے وار کر کے 3 بچیوں کو قتل کیا تھا. حملے میں 6 بچے اور 2 افراد زخمی بھی ہوئے تھے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج تعلیم کا دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد ہر ملک اور نسل کے لوگوں کے لیے مساوی اور معیاری تعلیم مہیا کرنا، تعلیم کے بارے میں آگاہی پھیلانا ہے. عالمی بینک کا کہنا ہے پاکستان میں 2.54 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 5 سے 16 سال کی عمر کا ہر تیسرا بچہ اسکول نہیں جاتا. کورونا اور سیلاب کے بعد مزید 26 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہو گئے. اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز نے دوسرے ٹیسٹ کے لیے تیاریاں تیز کر دی. دونوں ٹیموں نے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں جم کر پریکٹس کی. میچ کے لیے قومی ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں. نائب کپتان سعود شکیل نے کہا ٹیم جیت رہی ہو تو زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ڈومیسٹک میں بھی اسپن فرینڈلی پچز بنانی چاہیے. ملتان میں دوسرا ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا. تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست.